آج یہاں جس مقصد کے لیے جمع ہوئے، بھائی محمد مجاہد صاحب جو دار فانی سے پوچھ کر کے ان کی روح کو احسان ثواب کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیٹے اس بھائی کی آخرت کی منزل آسان فرمائے، اہل خانہ کو اللہ صبر اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے۔ اتنا ہی کہوں گا، آج آگے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آج آگے ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، کمی ہے تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ ہمارے گجرانوالہ کے پڑوس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے سیالکوٹ، وہاں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، وہ خود چلے گئے لیکن اپنی یادیں چھوڑ گئے۔ اہل دانش ان کے قدموں میں بیٹھنا اپنے لیے اعزاز جانتے تھے۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے کہا کہ میرے پاس آپ کے والد گرامی کی تصویر ہے، وہ تصویر بنواتے نہیں تھے، کسی نے چوری کھینچ لی تھی، تو آپ فرماتے یار آپ کے بعد جب آؤ نا تو وہ تصویر ساتھ لے آنا۔ ایک ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ اپنے والد گرامی کی تصویر کو کافی دیر تک دیکھتے رہے، اور پھر ایک ٹھنڈی آہ بنی اور ایک جملہ بنا جس نے پوری مجلس کو تڑپا دیا۔ اپنے ابا کی تصویر دیکھ کے کہتے ہیں، بھورے لوگ کی مر کیوں جاتے ہیں، مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے، اپنوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ بہت بڑا صدمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو جنت میں گھر عطا فرمائے، والدین کو بہن بھائیوں کو اللہ صبر اور اجر عطا فرمائے۔ چند نصیحت اور بہت باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے آ کر کے عرض کیا کہ جناب والا میرے آپ سے چند سوال ہیں، سوال مختصر ہیں، مجھے ان کے جواب بھی مختصر چاہیے، اگر وہ میری تشفی کے لیے کافی ہوئے تو میں زندگی کے بقیہ لیل و نہار انہی راہوں پہ گزار کے اپنے لیے سامان آخرت تیار کروں گا۔ دھیان سے سنیے گا بھائی جان، سائل کے 4 سوال تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ کریم کیا ہے اور کریم تر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں قریب قیامت ہے، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں کہ سانسوں کی مادہ کب ٹوٹ جائے اور یہ موتی خاک میں مل جائے۔ آپ جانتے ہو جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو نتیجہ 0 پر جلدی آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی گنتی یہ الٹی شروع ہو چکی ہے۔ ویسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دن بدن بڑے ہو رہے ہیں، بڑے نہیں ہوتے دوست، ہم دن بدن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے والد بعد میں بیٹا، لیکن یہاں سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، بس ایک لمبی لائن لگی ہے، اس میں آپ بھی کھڑے ہو میں بھی کھڑا ہوں، میری باری نہ جانے کب آ جائے، آپ کی کب آ جائے، کچھ خبر نہیں۔
دوستوں ہم 100 سال بھی جئیں گے تو بالآخر مریں گے، کیونکہ موت سے کسی کو بھی رستگاری نہیں۔ ہماری زندگی حادثات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثے تو ایسے ہوتے جو تڑپا دینے والے ہیں، اس بیٹے کا گزر جانا بھی تڑپا دینے والا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ وعدہ کر کے گیا دوست کہ 1 گھنٹے بعد دوبارہ ملتے ہیں، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسی محلے کی جامع مسجد سے اس کے مرنے کی خبر ملتی ہے۔ کانوں پر دھوکا لگا ہے، یار اتنا بے وفا تو نہیں کہ دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب اس کے بیڑے تک پہنچے تو وہاں سفید ماتم بچھا ہوا تھا۔ وہ وقت آنے والا ہے دوست، ہم نہیں ہوں گے چند دن یادوں کے چراغ، اور یہ دنیا کا مزاج ہے، یہ بہت جلد بھول جاتے ہیں۔ جن کی کبھی لوگ مثالیں دیتے تھے نا کہ یہ گجر خان یا جس قوم کے دریانہ کہ یہ دوست ایک جیسے کپڑے پہنتے تھے، دن میں 2-3 دفعہ ملاقات نہ کر لے تو چین نہیں آتا تھا۔ یقین جانو وہ صرف مٹی ڈالنے کا روادہ ہوتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے کہ دوست کی قبر کہاں ہے۔ منامن مٹی کے نیچے آپ نے جانا ہے، میں نے جانا ہے، حساب آپ نے دینا ہے، حساب میں نے دینا ہے۔ جب حساب اپنا اپنا ہے تو عمل بھی اپنا اپنا ہے۔ یہ کسی کو کوئی خبر نہیں دوست کہ سانسیں کب ٹوٹ جائیں اور ہم موت کی گھاٹ اتر جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے اعلیٰ فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کے نہ دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنی لمبی امید، میری صحبت میں رہتے ہو اور زندگی میں اتنا بھروسہ، فجر سے لے کر ظہر تک جینے کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ فجر سے ظہر کا وقت کتنا ہوتا ہے بھائی؟ تقریباً 8-9 گھنٹے، 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو رسول اللہ فرماتے یہ لمبی امید ہے۔ اور آج ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ابھی ہمارے کندھوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، سیانے ہوں گے، کاروبار سنبھالیں گے، پھر ہم جانیں گے اللہ کا گھر جانے گے، تہجد کے وقت آیا کریں گے، اذان پڑھیں گے، ہم مسجد کی صفائی ستھرائی خود کریں گے۔ یہ کون شخص کہہ رہا ہے جو ایک سانس کا بھی مالک نہیں؟ اس مجمع میں کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں مرضی سے سانس کو نیچے لے جاتا ہوں، وہ مرضی سے لے آتا ہوں؟ بھائی جان کہ کسی کو کوئی خبر نہیں جو سانس اوپر گیا ہے نیچے آئے کہ نہ آئے، نیچے والا سانس اوپر جائے کہ نہ جائے۔ ہم تو ایک سانس کے بھی مالک نہیں، لیکن ہم نے آنے والے کل کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ 15-20 سال کے لیے ہم نے کہا بھی ہمارے پاس وقت نہیں، بچے بڑے ہوں گے تو پھر ہم جانے یا کاروبار جانے۔ صحابی رسول نے فجر سے ظہر تک جینے کی بات کی تو رسول اللہ فرماتے کہ لمبی امید ہے، کوئی اور بات کرو۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں اثر نصیب ہو کہ نہ ہو، تو آقا فرماتے لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے اثر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، اس میں وقت تھوڑا تھا اس لیے انہوں نے کہا، تو فرمایا یہ بھی لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے مغرب کی رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں کچھ نصیب ہو کہ نہ ہو، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ دجلہ کی موجیں گواہ ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام گزرا ہے، آپ اپنے تلامذہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے تعلیم کے لیے تیمم کیا۔ اہل علم کا حلقہ تھا، ایک جوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا ذرا ایک مسئلہ تو بتائیں، آیا کہ پانی کی موجودگی میں کیا تیمم جائز ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے بیٹا پانی میسر آ جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا حضرت جب آپ مسئلے کی نوعیت سے باخبر ہیں، 2 قدم پر دجلہ کی بکھرتی موجیں آپ کا استقبال کر رہی ہیں، اٹھتے اور وہاں جا کے وضو بنا لیتے، علم ہونے کے باوجود کیوں ایسا کیا؟ سنیے گا جوان حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بچوں میرے بیٹوں یہ میں نے ایسا اس لیے کیا تمہیں سمجھانے کے لیے، تعلیم کے لیے، پھر اپنی طرف اشارہ دیا یہ 6 فٹ کا انسان ہے کیا، زندگی اور موت اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو پانی کا بلبلہ ہے، بلبلے کو نہ اٹھنے میں دیر لگتی ہے نہ پھٹنے میں دیر لگتی ہے۔ فرمایا میں قدم اٹھاؤں اور زندگی وفا نہ کرے۔ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بغیر وضو کی مر جاؤں۔
بھائی جان جو احتیاط کی راہوں پہ قدم رکھتے ہیں ان سے عمل کی راہیں نہیں ٹوٹتی، اور جو زندگی شدے بے محال کی طرح گزارتے ہیں پھر ان سے عمل کی راہیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا اور ان کی زندگیوں کو محتاط دیکھا، اور بھائی 23 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں جن گلیوں سے گزرے شیطان رستہ بدل دے۔ میرے نبی فرماتے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا۔ اتنا تعداد شخص ملازم رکھ لیا۔ میں اور آپ ملازم کیوں رکھتے؟ کھیتی باڑی کے لیے، جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے، گھر کی چوکیداری کے لیے۔ جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، ملازم کس لیے رکھا کہ وہ رات کو آگے پاؤں دباتا تھا؟ نہیں میرے بھائی، ماہانہ تنخواہ اس بات کی دیتے ہیں تو نے آنا ہے، عمر کے دروازے کو دستک دینا ہے، کنڈا کھڑکانا ہے، اور کنڈا کھڑکا کے صرف اتنا کہنا ہے عمر موت کو مت بھولنا۔ اس بات کی ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ آج ہم کسی کو موت یاد کریں تو کہتے بہت تقریب بول رہا سانو کرنا یاد ہے، تو اپنا حساب دینا ہے، کسا اپنا دینا ہے۔ یہ ہماری باتیں ہیں جو اشرف مبشرہ میں ہے۔ بھائی ملازم اس لیے رکھا کہ تو نے کوڑا کھڑکا کے کہنا عمر موت کو مت بھولنا۔ وہ آتا پیغام دیتا چلا جاتا۔ ایک دفعہ وہ آیا، جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضرت میرے آنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا موت کا کھٹکا تو نہیں کیا؟ کہا وہ اسی طرح برقرار ہے۔ اس نے کہا پھر مجھے چھٹی کیوں آپ کروا رہے ہیں؟ وہ وجہ بتا دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داڑھی پکڑتے ہیں اور اس میں سے ایک سفید بال کو الگ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب تو نے کیا موت یاد کروانی ہے؟ یہ سفید بال ہی مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا بھائی، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتے ہیں۔ ایک جوان آئینے کے سامنے کھڑا ہے، سنیے گا وہ کون ہے؟ یہ وہ جوان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، جس سے فرشتے حیا کریں۔ یہ وہ جوان ہے جس کو میرے رسول نے دنیا میں 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگے۔ اس نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں موت کی نشانی آ گئی ہے، لیکن عثمان نے ابھی قبر کی تیاری نہیں کی۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں بھائی جان یہ موت کی نشانی۔ حضرت عمر نے اس ملازم کو اس لیے چھٹی دی۔ آپ فرماتے ہیں اب یہی سفید بال مجھے چین نہیں لینے دیتے۔ انتہائی معذرت سے دوست، ہماری تو ساری داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں لیکن ہمارے پاس سے پھر بھی باز نہیں آتے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں ہڈیاں کھڑ کر گنڈے کمبن اڑ گیا لگ تیرا، ہجے کی بدیوں باز نہ آیا جی عمر دلیرا۔ قبر میں ہماری ٹانگیں ہوتی ہیں ہمارے پاس تو پھر بھی نہیں باز آتے۔ قریب قیامت ہے دوست، اور جو اس سے بھی قریب تر ہے وہ موت ہے۔ غزالی فرماتے دنیا میں نظر دوڑاؤ آپ کو بوڑھے لوگ تھوڑے ملیں گے۔ آپ یہیں دیکھتے ہو کتنے بوڑھے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے بوڑھے تھوڑے ملیں گے، بچے جوان زیادہ ملیں گے۔ اس کی وجہ آپ ہمارے بڑھاپے کو تھوڑے لوگ پہنچتے ہیں۔ دنیا چھوڑ کے جانے والوں کی ریشو یا تو بچپن یا پھر ان فوان شباب، ابھی جوانی کی تحدیث پہ قدم ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اچھل کے لیا جاتا ہے۔ تو بالآخر بھائی موت ہے، سانسیں ٹوٹنے والی ہیں، میں اور آپ موت کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔ سائل کا دوسرا سوال اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے اور عجیب تر فرمایا دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری والے میں فرماتے ہیں کہ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ اور آج ہمارا رنگین ہونا، اٹھنا بیٹھنا، صبح سے جاگو شام سے صبح تک اور ہی دنیا کی ہے۔ دنیا ہی ہماری ہے آس پاس۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے باتوں میں مشرک ہو جاؤ، فرمایا یہ ڈر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون المال وینسون الحساب۔
یحبون الخلق وینسون الخالق، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ۔ حضور نے فرمایا ایسا زمانہ ہے نا میری امت 5 چیزوں سے پیار کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا سے پیار کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ اور آج دوڑ ہی دنیا کی ہے۔ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے ہاتھ پھونک کے نعرے لگاؤ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے خدے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام یہ نہیں کہتا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اسلام کا مزاج بڑا خوبصورت ہے، فرمایا جس کے حلال کما کے جو بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو اللہ اس کو بھی صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا ہے۔ رومی کہتے ہیں آپ در کشتی ہلاکی کشتی ہے، آپ اندر زیر کشتی کشتی ہے۔ رومی فرماتے کشتی سطح آپ پہ رہے تو خیر صلہ ہوتی ہے، نہ ڈوبتی ہے نہ ڈوبنے دیتی ہے، کنارہ دیتی ہے۔ کشتی میں پانی آئے تو کیا ہوتا ہے؟ خود بھی ڈوبتی ہے، مسافر کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ بھائی جب دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر صلہ۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آ گئی، جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا تو ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ ہاتھ کار والے دل، یہ کیفیت ہوتی ہے نا، کہ کیفیت یہ ہوتا ہے ہاتھ کار والے دل۔ حضور شاہ نشبت بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا، دل میں یہ بات آئی کہ یہ بہت بڑا دنیا دار ہوگا، لیکن فرماتے جب دل کے آئینے میں نظر پڑے گا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے۔ عجیب دنیا ہے بھائی، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ سائل کا تیسرا سوال، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں کہ واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر فرمایا گناہوں سے بچنا ہے۔ بھائی جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ بے گناہ ہوتا ہے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ آپ اکثر دیکھتے ہو دوستوں کو کہ فخر سے بتاتے ہیں کہ دوست کی دعوت پہ گیا تو وہاں ڈرموں میں شراب ڈالی ہوئی تھی اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی۔ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی دعوت ہے۔ میرے نبی فرماتے شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا روح قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں پھینک دیا جائے، خشک ہو جائے، گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے تو آپ فرماتے اس گھوڑے پر میں سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ اور آج مقصد سے وہ کہتا ہے کہ دوست کی دعوت کے لیے گیا، ڈرموں میں شراب ڈالی تھی، مٹکے بھر بھر کے بھی۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، آپ فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے۔ دیکھو انسان کی فطرت میں بھول جاتا ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے، لیکن بندہ گناہ کر کے یوں ہاتھ چھوڑنے لگے یا اللہ نہیں کرانا، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، وہ بھائی جو مرنے سے پہلے یوں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ہم تو آئے بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی اسے کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے وہ گناہوں پر کرم کا کرم پھیر دیتا ہے۔ ایک جوان 20 سال عبادت کرتا ہے اور 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگا اور کیا کہتا ہے یا اللہ 20 سال تیری نافرمانیوں میں گزار دیے، اب دل دکھا، دل کی آئینے پہ چوٹ لگی، رویا اور رو کے کہتا ہے اللہ اگر میں واپس پلٹ آؤں تو تو میرے ساتھ سلوک کیا کرے گا؟ ہاتھ سے آواز آتی ہے تو نے 20 سال میری عبادت کی، میں نے قبول کی، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، مجھے ناراض کیا، میرے حکموں کو توڑا، آواز آتی میں نے تیرا انتظار کیا، آج تو واپس آ گیا ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، جا میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ بھائی جان جو معذرت کر لیتے ہیں یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑا معروف واقعہ آپ نے 1000 بار علماء سے سنا ہوگا، یہ بنی اسرائیل کا وہ جوان جس کا نام کفل ہے، کفل شریف آدمی نہیں تھا، بہت بڑا بدماش تھا، اور اس کی بدماشی کیا تھی؟ وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خرید لیا،
خلوت میں اس کے پاس گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفن سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے، لیکن جہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رکے اور سوال کرتا ہے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کفن میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ رہی ہے۔ یہاں رک کر کے جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ بڑیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں بھائی جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ آج بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں بہت بڑے جگیردار ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، تو جو ان خزانوں سے بھری ہوئی ہیں ان کے ہم نے منہ بھی کھولے، پیسہ ہم پانی کی طرح بہاتے ہیں اور معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں، لیکن دولت کہاں اڑاتے جہاں نفس کو حاصل ملا۔ میں دیہاتی ہوں اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے، ہمارے دیہاتوں میں میرے کھیلے کا ماحول ہوتا ہے، کتوں کی لڑائی ہے تو 50,000 وہاں دیا، کرکٹ میچ ہے تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دیا۔ یار جہاں نفس کو حاصل ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا، جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی مٹی۔ اور کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک پیڑ پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے بھر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے کبھی ملبے میں دب گئے۔ اللہ نے آپ کو یا دولت سے نوازا ہے تو کیوں کتوں کی لڑائی میں لٹاتے؟ اپنی دیوار کے متصل بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے نظر نہیں آئے؟ اگر دولت ہی لٹانی ہے تو ان مجبوروں میں لٹاؤ، ان دکھیوں میں لٹاؤ تاکہ نہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ لیکن اتنی دیر تک یہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ دولت کا نشہ بعض کا ایسا چڑھتا ہے کہ ہمیں بولے نہ لوگ نظر آتے ہیں۔ ہمارے گجرا بازار دلہا چوک میں بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، 2 قدم نہیں چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا۔ بعد میں سوال کیا بوڑھے ضرورت کیوں کی؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو کے کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آنے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور آج مجبور ہو گئے چوری کرنے میں۔ اچھا وہ بوڑھا مر جاتا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے بڑے سفیر نکلنے تھے، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے۔ سیٹھ صاحب کہاں تھے آپ جب وہ پیوند لگے کپڑے پہن کے آپ کے سامنے سے گزرتا تھا؟ اس وقت یہ نظر کیوں نہ آیا آج 22 کا لٹھا لے آئے ہو؟ جب ضرورت تھی اس وقت کیوں نہ دیا؟ محلے سے اور بھی سخی نکل رہی بول 10واں 40 میں دی روٹی 9:30 معذرت سے بھائی اللہ یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ جب نوالے کو ترستا تھا تیری دیوار کے متصل تیرے غریب بھائی کا گھر چل جا، تیری غریب بہن کا گھر تھا، اس وقت تو نے کیوں نہ دیا؟ آج مرنے کے بعد دیکھے چلانے لگے۔ اور آپ لوگوں کا مزاج دیکھتے جب جنازہ اٹھتا ہے تو جو سب سے آخر میں ہوتا ہے نا اس کی بھی کوشش ہوتی کہ میں آگے بڑھ کر اس چارپائی کو کندھا دوں، 40 قدم چلے تو اللہ گناہ معاف فرماتا ہے نا۔ مردے کو کندھا دینے آگے بھائی، کاش کے زندہ کو کندھا دیا ہوتا، کاش کے زندہ کو سہارا دیا ہوتا، اللہ صغیرہ نہیں اللہ آپ کی کبیرہ گناہ معاف فرماتا۔ تو دولت تو وہاں جہاں لٹانے سے ناراضی ہوتی ہے۔ کفن کے پہلو میں تڑپنے والی بیٹی مزاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، وہ کہتی مجھے بھوک لے آئی ہے، مجھے غربت لے آئی ہے۔ یہ ایک جملہ کفن کی ہدایت کا سبب بنا، دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفن رویا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میں بڑا ہی کتا انسان ہوں، دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، ادھر تقدیر کا قدم چل گیا۔ اسی رات کفن کو موت آ گئی، صبح ہوئی تو زمانے نے کفن کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفن کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفن کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفن کو معاف کر دیا۔ بھائی جان جو معذرت کرتا ہے اللہ معاف کر دے۔ حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، گھبرائی ہوئی ہے، 4 دفعہ کہا تب یا رسول اللہ آقا مجھے پاک کیجیے، بہت بڑا گناہ ہوا اس سے، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، میرے نبی فرماتے ہیں گناہ تو نے کیا ہے سزا بھی تیرے لیے۔ اس بچے کا کیا قصور؟ اس نے بچے کو مہلت دی، اس خاتون کو مہلت دی، اس نے 2 سال دودھ پلایا اور جب وہ بچہ 2.5 سال کا ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کو سنسار کیا گیا، خود حضور نے جنازہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ بڑی بدکار عورت تھی، تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے
تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ واجب توبہ ہے جوان، واجب تر گناہوں سے بچنا ہے، لیکن یہ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد پچھتانے کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ وقت پہ کافی ہے، ایک بھی قطرہ آب حشمتان کا جل گیا جب کھیت برسا تو پھر کس کام۔ اس وقت کہ پچھتانے سے کیا ملے گا؟ اس دن تو یار کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ مٹی بن جاؤں۔ لیکن بھائی جان اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے۔ اس دن تو زندگی ہی زندگی ہو، اچھے اعمال کی جزا ہے، اور اگر کوتاہی ہوئی تو پچھتاوا ہے۔ واجب توبہ ہے بھائی، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، صرف یوں ہاتھ جوڑے بھائی، پچھلی راتی رحمت رابطی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا، کھلا ہے دروازہ، دروازہ کھلے ہے بھائی، آج معافی ملے گی۔ اگر آج نہیں مانگے گے تو قیامت کے دن رسوائی ہمارا مقدر بنے گا۔ ہمارے سامنے یہ بیٹا چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہو وہ کہاں گیا اور کہاں سے پلٹ کے واپس آیا، گیا تو کیسے گیا، آیا تو کندھوں پہ آیا۔ بھائی جان وہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے، اچانک چلے جائیں گے یا پھر کچھ دیر چارپائی پہ گریں گے اور پھر اس کے بعد اٹھا کے قبر میں اتار آئیں گے، کہانی ختم ہو جائے گی، جزا سزا کی کہانی آگے چلے گی۔ اچھی زندگی ہوگی تو قبر پر عقیدت کے پھول چڑھتے رہیں گے، اگر غفلت والی ہوئی تو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ آخری سوال سائل ہے، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائے کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل ہے فرمایا وہ بغیر اعمال کے اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بھائی جان بڑے ڈرتے تھے، عثمان غنی کام جاتے تھے، کسی نے کہا جہنم پہ یہ کیفیت ہے تو آپ فرماتے پہلی منزل ہی قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ اور سیاست فرماتے قبرستان جایا کریں اور جا کے دیکھو کہ کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں نہ کرتے تھے، آج منا من مٹی کے نیچے۔ ہاں ہم نے بھی جانا ہے بھائی، قبر میں اترنا مشکل، اور اس سے بھی مشکل بغیر اعمال کے اترنا ہے۔ اعمال کا لشکر لے کے جوانوں جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ بنے گی، اور اگر کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جاؤ گے تو جنت کا باغ نہیں جہنم کا گڑھا بنے گی۔ القبر بیت الدیان، میرے نبی فرماتے قبر کیڑوں کا گھر ہے، اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہو۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت میں جہنم۔ زندگی عمل سے ہے بھائی، ساتھ لے کے جاؤ گے تو بچو گے، اور اگر ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ لے کے جائیں گے تو پچھتاوا ہوگا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ وہ دوست وفادار میں کون ہے؟ جو وفا کی کہانی لگانے والا ہے اس کے ساتھ پکی دوستی لگا لیجیے۔ میرے نبی فرماتے وہ زندگی موت سے لڑ رہا تھا، اس نے 3 دوستوں کو بلایا اور بلا کے کہا میری مدد کرو، موت سے بڑا بھی کوئی امتحان ہوگا۔ تو ایک دوست نے، پہلے دوست نے سرے سے انکار کر دیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے فریب دیتے ہیں، اس لیے یاد قبر توڑ دو۔ دوسرے نے کہا بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب تیری سانسیں ٹوٹے گی میں بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا، ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے ہیں تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے ہیں تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا تجھے غسل دوں گا اور پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا۔ یہاں رک جائیے گا 2 لمحوں کے لیے۔ مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے نا بھائی، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، وہ شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب وہ عزیز دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے ہاتھ سے چاندی کا چھلا کھینچتے، اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے، قبر میں اتار کے واپس آتے سب سے پہلا کام کیا کرتی اولاد؟ والد کے کپڑے، والد کی چارپائی صدقہ کر دی۔ کیوں؟ اب والد کے کپڑوں سے ڈر لگنے لگا، کپڑے پہننے کے تو موت کا فرشتہ نہ آ جائے،
चारपाई पे लेटे हैं तो कहीं मौत ना घेर ले। उन नालायक बेटों से कहूंगा, भाई बाप के कपड़ों और बाप की चारपाई को आग लगाने वाले, घर से निकालने वाले, सजदा करने वाले, पीछे तो लाखों करोड़ों बाप छोड़ के गया, वो भी तो उसी का है ना, उसको भी सजदा करो। उसमें तो हम सांप बन के बैठ के। और ये भाईजान हमें भी देखना होगा, इंतहाई माजरत से मेरा लहजा यकीनन आपको तलख लग रहा होगा, लेकिन साचा की में पापड़ माइजन और चमन में तलख दवाई मेरी गवारा कर के जहर भी करता है कभी कारे तरियाकी। हम बड़े फखर से पास का दोस्तों में बैठे हो ना तो बात करते हैं कि इतना छड़ के यहाँ के इनके साथ उसका भी बैठ के खान के खत्म ना हो। इसमें कोई शक नहीं भाई, गुजर खान की सरजमीन ने आपको 24 घंटे 18 घंटे काम करते देखा, प्रदेश के धक्के भी खाते देखा। इसमें शक कोई नहीं, आपने हर बेटे के लिए अलग अलग घर बनाया, गाड़ी बनाई, बंगला दिया, सब कुछ दिया। ये फख्र की बात अपनी जगह पे, अगर नहीं दे सके तो अपनी औलाद को भी नहीं दे सके। हम अपना अंजाम देखने बुढ़ापा आते हैं, लेकिन इन्होंने एक अफगानी औलाद हमें संभाल दी। हालांकि आशिकों की तरह खिदमत करनी चाहिए थी कि इस बूढ़े बाप ने सारी जिंदगी हमारी खातिर कहां कहां नहीं धक्के खाए, और आज हम जवान हैं, सेहतमंद हैं, दौलतमंद हैं, इतना कुछ हमें दिया है। हम आशिकों की तरह खिदमत, लोग हमारे पास आते मस्जिद में, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह अपने को पर्दा दे दे। वो इसलिए दुआ नहीं करवाने आते कि अब्बा की तकलीफ में, अब्बा की तकलीफ तो है ही, उन्हें अपनी उन्हें खुद तकलीफ हो रही है, इस बूढ़े को संभाले कैसे। आप बोलो बड़ा चारपाई भी करते हैं ना, तो अब नफरत अब गिर करते अपने वालिद से। और एक हफ्ता नहीं होता यार, ये दुआएं करते कि बूढ़ा मरे और हमारी जान छूटे, और हम कहते हैं सब कुछ तो नहीं खान में खत्म ना हो, सारी जिंदगी याद रखेंगे, नहीं याद करेंगे हमें। इन्हें सिर्फ दौलत की मोहब्बत ना दो यार, इनके सीनों में दीन की मोहब्बत भी डालो। मुझे कल एक कुड़िया की कॉल आई, 20 में स्केल की ऑफिसर, अब वो ड्राइव होगी, एक ही बेटा, 2 करोड़ की गाड़ी वो कहते दिए, 5 करोड़ का घर दिया, पोता हुआ तो वो कहते 2 करोड़ का प्लाट लेके दिया। यकीन जानो वो इतनी चीखें मार मार के रो रही थी, वो कहती पुत्र दीनदार नहीं निकले, पुत्र खिदमत गुजार नहीं निकले, करोड़ों तो दिया, नहीं दिया तो दीन नहीं दिया। हम ये फखर से कहते कि इतना छोड़ के जाएंगे, याद करेंगे ना भाई। ये औलाद उस वक्त याद करेगी जब आप अपने बच्चों को पूरी थाम के मस्जिद में डालोगे, इन्हें उलमा की सोहबत में बिठाओगे, इन्हें दीनदार बनाओगे, तो फिर कब्र पर अकीदत के फूल भी चढ़ते रहेंगे। बात को मुख्तसर कर लेते हैं, तो कहा वो चिट्टा लिबास तेरे से मैं तन करूंगा, तेरे लाशे को अपने नातमा कंधों पे उठाऊंगा, तुझे मनामन मट्टी के नीचे छोड़ के उसमें आंसुओं का छिड़काव करके मैं वहां से दौड़ आऊंगा। उसने भी अपने तीसरे दोस्त से कहा बता तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो तीसरा दोस्त कहता है घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ तेरी कब्र में भी उतर जाऊंगा। भाईजान दोस्त नहीं होते हैं जो मुश्किल और आड़े वक्त काम आए, मुश्किल में दो दबा के भाग जाने वाले दोस्त नहीं होते। मेरे नबी फरमाते साहब जानते हो वो कौन थे 3 दोस्त? अर्ज़ की अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पहला दोस्त जिसने सिरे से इनकार किया, फरमाया वो उसकी दौलत थी, मालो ज़र था। भाईजान जब तक ये सांसों का शोर, ये डोर सलामत है, दौड़ती गाड़ियां, फलक पोस्ट इमारतें, बंगले, प्लाजे, ये सब साथ साथ चलते हैं, लेकिन जब सांसों का ये कमजोर रिश्ता टूटता है तो हम देखते हैं कि दुनिया का माल दुनिया में रह जाता है। मुस्लिम के लफ्ज़ है, आका फरमाते इब्न आदम कहता है मेरा माल मेरा माल, फरमाया तेरा वो है जो तूने खाया, जाया किया, पहना, मुसीदा किया, सदका किया, आगे भेजा, बाकी फरमाया तू लोगों के लिए छोड़ के जाने वाला है। गालिबन बहुत से आजम फरमाते हैं नकम्मे, कमाएगा तू, बनाएगा तू, बसेंगे कोई और, लेकिन हिसाब तुझे देना पड़ेगा। शायद कि ये तमाशा आप लोगों ने भी देखा, बाप का लाशा घर में पड़ा है, औलाद जायदाद पे झगड़े कर रही है, बाप को मनामन मट्टी के नीचे छोड़ा, मासरत से खुद एसी वाले कमरे में, और मदारस से मुफास को लाकर बाप की कब्र पे बिठा देते हैं। मेरा सवाल है क्या बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता? देखिए मेरे पास वो खुलूस नहीं कि मैं किसी के वालिद, किसी के भाई की कब्र पे जाकर कुरान पढ़ूं, मेरे पढ़ने से भी अजर है, ऐसा नहीं अजर नहीं है, अजर है, लेकिन मेरे पास वो खुलूस नहीं जो बेटे के पास है। बेटा खुद बाप की कब्र पे कुरान पढ़ता तो कब्र में ठंड ज्यादा पहुंचती, लेकिन वहां भी हमने मुफास को लाकर बिठाया। और ये साल बाद हमारे यहाँ रवाज है, हम अपनों की कब्रों पे जाते हैं, जाना चाहिए भाई, मशहूर है। आका फरमाते जो जुमे वाले दिन माँ बाप की कब्रों पे जाते हैं
اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم کسالے ثواب کرتے ہیں یہ رہتی نمبر ہے. ہم نے 7 بار سعادت مند بھی دیکھے، بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں 1 مرتبہ. میرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی ہے، مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے، کیا بارش نہیں برستی ہے دوست، مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد ملائک نکمے بیٹے قبرستان میں ہیں، باپ کی قبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. بسیار کوشش کے باوجود جب نہیں نہ ملتی تو پھر محلے دار ہو کہتے چچا یہاں والد کی قبر تھی، وہ پتر ہواؤں کی دوش ٹوٹ گئی. یہاں میری اماں کی قبر تھی، وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے چاندی والی ڈرونا بنیا، ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جتنا لے تو پاک کمائے کتنے نہیں تیرے کرتے. اور یہ تو قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا، تو بنائے گا، بسیں گے کوئی اور، لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا، میرے نبی فرماتے اس کی دولت تھی جو چند قدم ساتھ چلے مٹی ڈال کے واپس آ گئی. فرمایا اس کی ملنے والے تھے عزا و قریبا تھے. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ اترا تھا، میرے نبی فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا. جوانوں، عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہیں. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ اس دنیا ہوش ربا پہ نظر دوڑاؤ، جنہوں نے امن والی زندگی گزاری، ان لوگوں کے نام پیغام تذکرے آج بھی باقی ہیں. میں ہر سال ضلع بکر تحصیل منکیرا جاتا ہوں، وہ ریگستانی علاقہ ہے، طالب علاقہ ہے. مجھے پہلی دفعہ جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا، میلوں میل نہ بستی نہ آبادی، نہ شجر سایہدار نہ شجر پھلدار، پانی ملا کڑوا مسیلہ. حیرت کی دنیا میں کھو گیا. مالک نہ سوداگر نہ کسی ریاست کا مالک، مرشد آباد کے نام سے وہ آسان ہے. میں نے کہا اس کی قبر کتنے لوگ کہاں سے آ گئے. میرے دماغ کی سکرین پر قرآن کے وہ الفاظ ابھر آئے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں اللہ انہیں مٹنے نہیں دیتے. میں نے یقین جانو ریت کے ذروں کو وجد میں دیکھا، علماء کو، صوفیاء کو، اولیاء کو محبت کی بولیاں بولتے دیکھا. ایک دیوانہ کہہ رہا تھا رے میں گزارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. بھائی جان عمل والے زندہ رہتے ہیں. افغانستان سے ایک جوان اٹھا، لاہور آیا، کچی گلی میں بیٹھ کے توحید کے جام پہنانے لگا، بٹ کی انسانیت کو ہدایت کی راہیں بخشنے لگا. اس کی قبر پہ جا کے دیکھو، دن کا اجالا، رات کا سناٹا، کڑکتی دھوپ یا برستے بادل ہو. میں بھی جاتا ہوں، یقیناً آپ بھی 1000 بار گئے ہو. اس کی قبر پر کچھ شاپ کا میلہ لگا ہے، کچھ سورہ یاسین کچھ سورہ رحمان پڑھتا ہے. دیتا سب کو اللہ ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ والوں کے مزارات پر اللہ کی رحمتوں کو کرنے کی عادت ہے. تبھی تو معین الدین چشتی اجمیری صدری رحمت اللہ ہے، جس کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ مشرکوں کو ایمان دیا. شوق کی چنگاریاں کھینچ کے علی حجویری کے قدموں میں ڈالتی ہیں. 40 دن کا چلا کاٹا دامن بھرا تو بے ساختہ بول اٹھا، کر کے بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیڑ کامل کاملانہ رہنما. اقبال سیلوٹ پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہرم. بھائی جان عمل والا ہے، آج بھی زندہ ہے. عبرت کی اگر آنکھ ہے نا تو لوگوں کا تماشا بھی دیکھ لو. راوی کے دوسرے کنارے آ جاؤ، وہاں ایک بہت بڑا نام تھا، نام آج بھی ہے ان کا، لیکن تاریخ کے اوراق میں گرد ولود ہے. مقبرے آج بھی ہیں لیکن وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی. ایک زمانہ تھا کہ اشارے ابرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی. لیکن بھائی جان آج ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو، اتنا بڑا نام نور جہاں جہانگیر زیب النساء سمن آباد کے اندر اس کا مقبرہ ہے. اس کی قبر کے کتبے پر آج بھی حسرت و بڑا شعر لکھا ہے. وہ کہتی بر مزارے ماں غریبا، نہ چلا کے نہ بلے، نہ پرے پروانہ سوزت، نہ سدائے بلے. وہ کہتی ہمارے غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ کوئی چراغ جلائے گا، نہ کوئی پتیاں ڈالنے آئے گا، نہ بلبل یہاں آ کے گیت گائے گی. بھائی جان نام مٹ گئے، پیغام مٹ گئے. بڑے بڑے نام آئے، قارون آیا نام مٹ گیا، حامان آیا نام مٹ گیا، شداد آیا نام مٹ گیا، چنگیز آیا نام مٹ گیا، ہلاکو آیا نام مٹ گیا. آل ساسان جنہوں نے 3150 سال عراق پہ حکومت کی خاک میں ملے. بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے کچھ خدا، بڑے بڑے شہنشاہ خاک میں ملے. وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا کہ قزا گجل کا ڈوبے ہے، دن رات بچا کر نہ کرا، کیا بدیا بینسا بین شکر، کیا گھی چاول مونگ بٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے.
تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو در ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، ارے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی پھر تیرا صفایا۔ میرے حضرت فرماتے یہ دنیا کوڑ کواڑا ہے، سب تھوک بجا کر دیکھ لیا، ایک سچا ہے در سائی کا، اس در پر آ کر دیکھ لیا، یہاں دردی نہیں سب غرضی ہیں، الفت کے رشتے فرضی ہیں، سچ کہتا ہوں کچھ جھوٹ نہیں، آواز لگا کر دیکھ لیا، 4 دن کی چاندنیاں دوست پھر اندھیری رات ہوگی، آؤ قبل اسی کے وقت میرے اور آپ پہ آئے اور ہمارے پاس حجت باقی نہ رہے۔ آج راجہ وجاہت ہمارے درمیان رہی، وہ وقت آنے والا ہے، ہم نہیں ہوں گے، چند دن یادوں کے چراغ بلا دیے جائیں گے۔ آئیے میں اور آپ عمل کی راہیں میں خود کو تھکا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کے جذبے دے، میں دعا کروں اللہ تعالیٰ خانہ کو صبر اور رجل عطا فرمائے۔